بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات پر جو وجہ وجود کائنات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے کہ جس کا نام لینے سے پہلے عرش اعظم کے ملائکہ 100 بار وضو کرتے ہوں گے۔ وہ عظیم ہستی حضرت سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، بے شک فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور پھر فرمایا، الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ اب سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 11 ہجری کو مکہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ اب وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی تربیت آپ کی عزت مآب والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے معصوم بچپن کے سامنے کوثر و زمزم کی پاکیزگی اور طہارت بھی آب ہے۔ آفتاب رسالت کی ضیاباری نے آپ کی پاک و اطہر زندگی کو بقعۂ نور بنا رکھا تھا، اور آپ کا قلب مبارک انوار الہی کا مرکز و مخزن تھا۔ آپ کے ہر انداز سے پیغمبرانہ عظمت ٹپکتی نظر آتی ہے۔ آپ کا لب و لہجہ، آپ کی نشست و برخاست، آپ کی چال ڈھال، سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی، اور کوئی بھی دیکھنے والا یہ بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ نور نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کہ جن کو سیدہ طاہرہ بتول ان ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ اپنے بچپن میں بھی ہر قسم کے کھیل کود اور فضول باتوں سے محفوظ رہیں۔ آپ چونکہ تنہائی پسند تھیں، آپ کو تنہائی میں رہنا اچھا لگتا تھا، اور چونکہ آپ نے بچپن سے ہی توحید باری کے روح پر برنغمات سنے تھے، حق و صداقت کی طلسم شکن آواز کے سوا آپ کے کانوں نے کبھی کچھ نہ سنا۔ آپ کی مبارک آنکھوں نے علائے کلمت الحق کا ماحول دیکھا۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے گھر میں نغمہ لاہوتی کی آوازیں گونجتی۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ فرشتے بھی یہاں پہ حمد و تحمید کرتے ہوں گے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا بچپن بھی اثار و قربانی، زہد و تقوی، فقر و استغنا اور ہر قسم کے نیکیوں سے معمور تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا نام لے کر دنیا کے بڑے بڑے ولی اور بڑی بڑی ہستیاں بھی دل کا وضو کر لیتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا نکاح مولا علی شیر خدا سے 15 یا 18 سال کی عمر میں ہوا۔ اگرچہ دیگر صحابہ کرام بھی اس چیز کے متمنی تھے کہ نور نظر مصطفیٰ ان کے نکاح میں آئے، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے پر خاموش رہے اور حکم الہی کا انتظار کرتے رہے۔ کیسے میں حضرت ام حکیم کے کہنے پر مولا علی شیر خدا، حالانکہ آپ کا بچپن یہیں پہ گزرا تھا، کاشانہ نبوت میں آتے جاتے بھی تھے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں تشریف لایا ہوں، علی کیا چاہتے ہو؟ میں سیدہ فاطمہ تو زہرا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ یہ نکاح اللہ رب العزت نے عالم عرش پر بھی کر دیا تھا، اس لیے جبریل امین کو وحی دے کر بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ علی سے بڑھ کر فاطمہ کے لیے اور کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اپنی نور نظر کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں۔ آپ کے پاس مہر دینے کے لیے بھی کچھ رقم نہ تھی، ایک زرہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زرہ آپ کو فروخت کرنے کے لیے کہا، آپ فروخت کر کے آئے تو جو رقم بنی وہ حق مہر کے لیے ہی تھی۔ اللہ اکبر! شہ کونین، سرور عالم، فخر موجودات کی سب سے پیاری اور عزیز ترین لخت جگر کی شادی ہو رہی ہے، اور یہ وہ دربار ہے جس کی دربانی دنیا کے شہنشاہوں کے مقدر میں نہ تھی، جہاں کیسر و کسرا کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پوری دنیا کی عظمت و شوکت کو للکارا جاتا ہے، اور جہاں کا ایک اشارہ دنیا کی بساط پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، یہ وہ گھرانہ ہے جس کی رفتوں کو عرش اعظم چومتا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ اس کی نور نظر فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ پر خود اللہ سلام بھیجتا ہے، اور یہ ایسا گھر ہے کہ جس گھر سے کوئی حاجت مند کبھی خالی نہیں گیا، کبھی شکستہ نہیں گیا۔ اور یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیٹی جب رخصت ہوتی ہیں تو نکاح میں کیا چیزیں ہیں؟ صرف 4 یا 5 چیزیں، جس میں چمڑے کا ایک گدا، روئی کا ایک تکیہ، اور اس میں بھی کھجور کے پتے بھرے ہوئے، ایک مشکیزہ، ایک کھڑا اور 2 چکیاں، یہ کل جہیز ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر کا، جس کو سرکار فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ ایک دفعہ ابو جہل کے بیٹے اور کسی اور دوسرے شخص نے شادی کا ارادہ کیا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ شادی کر لیں ہماری بیٹیوں سے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے، آپ منبر پر تشریف لائے اور کہا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے انہیں خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہے، آپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور کان میں سرگوشی کرتے ہیں تو کیا کہا کہ بیٹی سب سے پہلے جنت میں آپ مجھ سے ملو گی۔ قربان جائیں عظیم ہستی کے کہ جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، قربان جائیں اس ہستی کے کہ جن کی 3 نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مولا علی شیر خدا کی، اور نوجوانان جنت کے جو سردار ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ دنیا میں 4 خواتین کو مقام حاصل ہے، آسیہ زوجہ فرعون، مریم بنت عمران، خدیجہ الکبریٰ اور فاطمہ بنت محمد۔
فرمایا ان تمام عورتوں میں سب سے فوقیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شرم و حیا کا پیکر تھیں۔ آپ نے وصیت کر رکھی تھی حضرت اسماء بنت امیس کو کہ جب میری وفات ہو تو میرے جنازے کو پردہ کر دینا۔ حالانکہ اس دور میں رواج تھا کہ جنازوں کو، مرد و زن کے جنازوں کو اسی طرح لے جایا جاتا تھا، تو پھر جب آپ کی وصال ہوا تو ان کے جنازے کو پردہ دیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی زندگی میں کبھی کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا وہ عظیم ہستی ہیں جن کی کوکھ سے امام حسن و حسین جنم لیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنی اولاد سے بے حد محبت تھی۔ امام حسن و حسین تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے، اور جب کہیں مدینے میں آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہر لحاظ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھیں۔ آپ سے کم و بیش 18 احادیث مروی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی مسلمان خواتین کے لیے ایک مثال ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رات کو چکی پیستے بھی قرآن کی تلاوت میں گم رہتی، حتیٰ کہ چکی پیسنے کے ساتھ ساتھ آپ کی تلاوت کرنا فرشتوں کو بھی اتنا پسند تھا کہ ملائکہ بھی آپ کی تلاوت سنتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چکی پیستے پیستے ہاتھوں پہ چھالے بھی پڑ گئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابا جان کوئی غلام مجھے بھی عطا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی سونے لگو تو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 بار اور 34 بار پڑھ لیا کرو، یہ ورد تیرے لیے ایک خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں، اور آپ نے بالکل پھر بعد میں خادم کی فرمائش نہیں کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی جانے پدر، فرمایا کہ یا رسول اللہ نہ ابا جان مجھے ایک نوکر عطا فرمایا۔ فرمایا جانے پدر بدر کے یتیم تم سے پہلے اس کے مستحق ہیں۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ کبھی آپ نے سیدہ مولا علی شیر خدا سے کسی چیز کی فرمائش نہ کی، بلکہ جو کچھ ملا اسی پر آمین کہا۔ اور مولا علی شیر خدا بھی وہ ہستی ہیں کہ ان سے بڑھ کر عظمت، ان سے بڑھ کر تقوی، ان سے بڑھ کر شجاعت، ان سے بڑھ کر فضل، علم و فضل، فقر و غنا کسی اور میں نہ تھا، اور آپ شرافت کے پیکر بھی تھے، دنیاوی آسائش و آرام سے محروم تھے، اور فقر و فاقہ آپ کو پسند تھا۔ اب روزمرہ کی زندگی میں ہم خواتین کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی سے سبق لینا چاہیے کہ وہ عظیم ہستی جو زہد و تقوی، عبادت، راست گفتاری، شرم و حیا کی پیکر، عشق رسول اور اپنے اطاعت کی شوہر کی اطاعت میں بے مثل ہے، جن سے سیرت زہرا کا فلک بوس محل آج تک جگمگا رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ ایک ایسی عظیم ہستی ہیں کہ ان کی سچائی، ان کی پاک دامنی، ان کی راست بازی، ان کا صدق و صفا، میں اس کی قسم اٹھاتی ہوں۔ میری عزیز بہنوں، آج کے اس پرفتن دور میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا مثالی کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کیوں نہ کرے کہ ہم
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاکیزہ زندگی سے صبر و استقامت کا، فقر و غنا کا، زود و ورا کا، تقوی و پرہیزگاری کا، عشق الہی کا، عشق رسول کا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا سبق لے کر اپنی زندگی کے تمام گوشوں کو منور کریں، کیونکہ یہی تو قافلہ سالار جنت ہیں۔ انہی کی رضا میں اللہ کریم ہمیں بروز حشر اٹھنا نصیب فرمائے اور ان کے قافلے میں شامل کر کے ہمیں جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔